العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سارے ویڈنسڈے اسلامک پروگرام کے شرکاؤں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ویڈنسڈے اسلامک پروگرام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ آج کا پروگرام انشاءاللہ درس قرآن پر ہوگا۔ آج درس قرآن پیش کریں گے جناب وقار احمد صاحب، جو امیر مقامی ہیں راجندر نگر کے۔ آپ انشاءاللہ سورہ صف کا جو ہے نا درس دیں گے۔ جناب وقار احمد صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پروگرام سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ذالک الفوز العظیم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، آمين يا رب العالمين۔ کلیم بھائی آواز آ رہی ہے نا صحیح؟ جی آپ کی آواز کلیئر ہے، آپ کی آواز کلیئر ہے جی محترم حضرات، خواتین و حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی دوسرے رکوع کی 4 آیات تلاوت کی ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13، یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ صف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوا تھا جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، اور اس کے موضوع اور اس کے مضامین کے حساب سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو ہے نا یہاں پر بعض اہل ایمان کا جو کمزور ایمان ہو گیا تھا، یا پھر مسلمانوں کی صفوں میں جب منافقین داخل ہو گئے تھے، ان لوگوں کو جو ہے نا یہ ایڈریس کیا گیا ہے یہاں پر۔ ایسے کم ایمان والے اور جو ہے نا جو پیچھے ہٹ رہے تھے کوئی جہاد کے جذبے وغیرہ سے، ویسے لوگوں کو جو ہے نا ابھارا گیا اور ان کو جو ہے نا اہل ایمان کو پکا ایمان والا بنانے کی طرف راغب کیا گیا۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اس دوسرے رکوع کی 4 آیات کا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی خیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ آخری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ تو یہ ان 4 آیات کا ترجمہ تھا جو ابھی آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ سورہ صف جو شروع ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا پہلی چیز، پہلے رکوع میں جو مضامین کور کیے گئے ہیں وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سخت ناپسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو بات کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے سخت لوگ بہت سخت ناپسند ہیں جو کہتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں۔ تو ایک نفاق کی ایک قسم کو ایڈریس کیا گیا کہ بات کہنا اور اس پر عمل نہیں کرنا، یہ چیز کو جو ہے ایڈریس کیا گیا، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، بلکہ کیسے لوگ پسند ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ کی راہ میں ایک صف ہو کر، متحد ہو کر، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔
پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا کہ یاد کرو وہ وقت کیسا تھا، یاد کرو وہ وقت. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہے وہ بتایا ہے. پھر اس کے بعد یہ دوسرے رکوع کی آیات شروع ہوتی ہے. تو اس میں آئیے آیت پر ایک ایک آیت پر ہم غور کریں گے، اس کے الفاظ پر. پہلے شروعات ہوتی ہے آیات کی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچاتی. تو ایڈریس یہاں پر کس کو ہو رہا ہے؟ اہل ایمان. اے لوگوں جو ایمان لائے. بات آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، کا مطلب ہے کہ اہل ایمان سے ایڈریس ہو رہا ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نا ایک تجارت اگر تم کرو گے تو دردناک عذاب علیم، دردناک عذاب سے تم بچ سکتے ہیں. تو اس آیت کے ترجمے سے پہلی چیز ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، کلیئر ہو گئی کہ اہل ایمان کو بھی عذاب علیم ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ یہ ایک تجارت یہاں پہ بتائی گئی، وہ تجارت اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں گے تو دردناک عذاب سے بچ سکتے ہیں. وہ جو کانسیپٹ امت مسلمہ کے اندر بیشتر پایا جاتا ہے کہ ایمان لا لیے جنت ہمارا برتھ ریٹ ہے. ہم بعض لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے، صرف کلمہ پڑھ لیتا تو کافی. تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں آج ہم ایمان لانے والے ہیں، وہاں پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کیا ہے؟ عذاب علیم میں بھی جا سکتا ہے، شرط کی تجارت سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو ایڈریس کرا ہے جو ایمان کو بحیثیت عقیدہ لیے ہوئے. ایمان ایک کانسیپٹ ہے، بس اس کو چند روایات کو، رسوم رواج کو ہم فالو کر لیے، ایک مذہب میں داخل ہو گئے. یہاں پر جو ہے نا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کو جو ہے نا ایڈریس کیا گیا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو لوگ اپنا نام جو ہے نا مسلمانوں کے رجسٹر میں، الیکٹرلس میں جو ہے نا اپنا نام مسلمانوں میں داخل کرواتے ہیں، ویسے لوگ کو یہاں پر کہا گیا کہ جو ایمان مومن بائی چانس ہے. مومن بائی چانس. ہم نے اپنی اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اتفاق تھا کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے اور اللہ مسلمان ہو گئے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں بتاؤں تم کو تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچاتی. تجارت کا لفظ اللہ تعالیٰ کیوں استعمال کرا؟ کیونکہ جو لوگ جاب کرتے ہیں اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان لوگوں میں ہم ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں. جاب کرنے والے کے ٹائمنگ ڈیسائیڈڈ ہے، 9 بجے سے شام میں 6 بجے تک. 6 بجے کے بعد پھر وہ رکتے نہیں، اتنی ہی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. بلکہ کاروبار کرنے والا 24/7 کام کرتا ہے. اس کے لیے نہ کوئی سنڈے ہوتا، نہ کوئی رات ہوتی. کوئی ٹائم پہ بھی کسٹمر کال کرے، وہ ٹائم پر جو ہے نا کہ کال کو وہ آنسر کرتا ہے. تو اپنا ہر چیز لگا دیتا ہے آدمی کاروبار. جو چیز انویسٹمنٹ سیونگز کرا تھا، جاب کر کے جو سیونگز جمع کرا تھا، یا پھر اس کو کوئی اس کے وراثت میں کچھ سیونگز ملی تھی، وہ پورے جو ہے نا کاروبار میں لگا دیتا ہے. ہر چیز لگا دیتا. پھر اس کے بعد صرف مال ہی نہیں لگاتا، اپنا وقت بھی لگاتا اس کے لیے. بے انتہا محنت کرتا کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو انسانوں کا خالق ہے، انسان کی سائیکالوجی سے واقف ہے. اس لیے جو ہے نا یہ نہیں کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، میں تم کو ایک عمل بتاؤں گا، بلکہ یہ کہا گیا کہ میں تم کو ایک تجارت بتاؤں گا. تو تجارت کے لیے جس طرح سے انسان کے کا مائنڈ سیٹ تیار ہوا تھا کہ اس کے لیے اس کو 24/7 اپنا مال اور جان سب چیزیں لگانا ہے، ویسے ہی جو ہے نا اس کام کے لیے بھی آگے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کے لیے اتنا جو ہے نا انسان کو ریڈی کرنا ہے ایمان. تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی، اے لوگوں جو ایمان لائے، میں بتاؤں تم کو تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچاتی. یہ تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا ہے، یہ ڈیل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ایک اینڈ پر انسان ہے، اہل ایمان ہے، اور دوسرے اینڈ پر اللہ تعالیٰ ہے. گیو سیل جو چل رہا ہے، بائر اور سیلر، یہ دو ہوتے ہیں ٹریڈ میں. تو یہاں پر ایک سائڈ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ چیز دے کر ہم کو کوئی چیز حاصل کرنا ہے. تو ہم چھوٹا موٹا اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو جو ہے نا اس کے لیے یہ ہونا پڑتا ہے کہ آدمی ایک چھوٹا موٹا انویسٹمنٹ رہا، 50,000 1 لاکھ کا، تو جو کاروبار شروع کرتا ہے. لیکن جب بڑا انویسٹمنٹ کرنا، کوئی بڑی چیز کر رہا ہے، ٹویوٹا کا شو روم ڈال رہا ہے یا کوئی اور ڈال رہا ہے، تو اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی اتنا چاہیے. اپنے آپ کو اس لیول پہ لانا پڑتا تاکہ وہ اپنا ویژن وہ ہو سکے. تو یہ پہلی آیت میں بات تھی. اب آئیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، جو ایڈریس کر رہا ہے، وہ بات یہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. پہلی آیت کس پہ ہوئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہاں پر بات کہی گئی پھر
तुमिनुना बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर। पांच जगह पे कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ लोगो जो ईमान लाओ ईमान लाओ। मतलब मतलब ये है कि जो ईमान हमें बाई चांस मिला है वो अल्लाह ताला को दरकार नहीं। फिर से ईमान लाना है, फिर से रिवाइव करना है, फिर से एनहांस करना है, फिर से जो है ना कलमा पढ़ के हम जो है ना इस इस्लाम में दाखिल होना है। अब जो है ना ईमान बाई चांस नहीं बल्कि ईमान बाई चॉइस होना है। हाँ, अब हम जो है ना वाक़ई में अल्लाह ताला पर ईमान लाएँगे। कैसा ईमान लाना है? जिस तरीके से मैंने कहा कि एक बड़ा कारोबार करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट दरकार है, बड़ी जगह चाहिए, अपने आप अगर नहीं हो तो हम उसको अपने आप को काबिल बनाते हैं। लोग जो है ना इधर से लोन लेते हैं, उधर से लोन लेते हैं, अपने आप का कैपिटल उतना बड़ा बनाते हैं। अब अल्लाह ताला से जब कारोबार करें तो अपने आप को उस लेवल पे लाना है, जब हम जाके अल्लाह ताला के साथ कोई डील कर सकें, कोई लेन-देन कर सकें। तो यहाँ पर कहा गया कि तुमिनुना बिल्लाह, अपने ईमान फिर से ईमान लाओ। वो जो ईमान है बाप-दादा से मिला हुआ, वो बाई चांस वाला इत्तेफाकी तौर पर ईमान हो गया, वो नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? बल्कि बाई चॉइस। वो ईमान जो अकीदा था, वो ईमान जो एज़ ए कॉन्सेप्ट था, वो नहीं, बल्कि ऐसा ईमान जो आज आपको एक तहरीक में बदल दे। ऐसा ईमान जो एक मूवमेंट में आपको शामिल कर दे। ऐसा ईमान जो है ना हमें लाना। ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल। जब ये बात कही गई कि ईमान लाने वालों के लिए फिर से ईमान लाना है, तो फिर हमको ईमान के हकीकी मायने जानना ज़रूरी है। ईमान, एक बार साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर ईमान हमारे अंदर है या नहीं है, हम कैसा चेक करें? इसका मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई अच्छा काम करे तो तुम्हें खुशी महसूस हो दिल में, और बुरे काम पर तकलीफ हो तो समझो कि तुम्हारे अंदर ईमान। अच्छा काम करते हुए खुशी महसूस, अच्छा काम को देखने पर खुशी हो, और बुरा काम हो रहा है, बुरा काम को हम देख रहे हैं या फिर बुरा काम हम कर रहे हैं, तो हमें उसमें तकलीफ हो, अपने दिल में रंज हो, तो जो है ना हमारे अंदर ईमान मौजूद। आज जितनी भी अच्छाइयाँ हो रही हैं, कोई अच्छी बात की तरफ हमें बुलाते हैं तो क्या हमें खुशी महसूस होती है? वेडनेसडे इस्लामिक क्लास का मौका जब क्या हमें कुछ खुशी महसूस होती है? कभी हमें इज्तिमात में जाना है, नमाज का वक्त हो रहा है तो खुशी महसूस होती है, तो समझो हमारे अंदर ईमान। कोई बुरा काम देख रहे हैं, बुरी चीज देख रहे हैं, बुरा निजाम देख रहे हैं, तो क्या हम इसको बुरा समझ रहे हैं? आज जिस निजाम में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वो बातिल निजाम, जो बिल्कुल मुशरिकाना निजाम, जिसमें ना इंसान की कोई जान की हिफाजत है, ना उसके माल की हिफाजत है, ना कोई गारंटी नहीं है। ये बातिल सरपरस्तों के हाथों में जो ये निजाम चल रहा है, इसको देखकर क्या हमारे दिल में कभी कुड़न होती है? नहीं, फिर हम बस ये समझ रहे हैं कि दीन जो है ना नमाज, रोजा, हज और ज़कात का नाम है। जो कोई भी बुरा काम देखे और जो है ना या फिर बुरा काम करे, तो उसमें जो है ना हमें दिल में तकलीफ तकलीफ ये हो कि काश ये मेरे इख्तियार में होता तो मैं इसको बदल लेता। एक बुरा पोस्टर दिखा हुआ है तो काश मेरे इख्तियार में होता तो हम बदल देता बड़ा। अगर छोटा पोस्टर कहीं दिखा हुआ है तो हम उसको हाथ से निकाल दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के दर्जे बताए। ये तो ईमान है। ईमान के दर्जे भी बताए कि जो है ना बेहतरीन ईमान वो है कि जो है ना जिस अगर तुम कोई बुरी चीज़ देखो तो उसको अपने हाथ से रोको। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी ज़बान से बोलो, ज़बान से रोको उस चीज़ को। और ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो अपने दिल में उस चीज़ को बुरा समझो। अगर बुरा भी नहीं समझते तो तुम्हारे दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद नहीं। ये मशहूर और मारूफ हदीस है जो अक्सर हम सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दर्जे बताए हैं ईमान के 1 बाय 1 स्टेजेस, ये इसलिए नहीं बताए कि जो है ना चूज़ योर बेस्ट ऑप्शन, तुम किसमें रहना चाह रहे हो वो चूज़ कर लो, ऐसा नहीं था। हम आखिरी और मरहले में दिल में बुरा समझ के रह जा रहे हैं, ये मरहले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ के लिए नहीं बताया, बल्कि सहाबा के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी। एक दूसरे से बढ़-चढ़ कर ले जाने की वो कोशिश करते थे। कोई देखते थे कि जो है ना हाँ, ये तीसरे मेरा अगर मैं तीसरे दर्जे के ईमान में हूँ, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि सेकंड दर्जे के ईमान में हूँ। सेकंड दर्जे में हूँ तो कोशिश अव्वल दर्जे के ईमान में। तो ये सहाबा के अंदर ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, मुसाबकत ले जाने का एक जज़्बा था। दर्जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताकर उनको उभारा कि देखो तुम्हारे अंदर अगर अव्वल दर्जे का ईमान हासिल करना है, तो बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते, तुम समझ रहे हैं कि बातिल ज़्यादा ताकतवर है, इस बात को मैं आगे भी एड्रेस करूँगा कि बातिल ताकतवर है, सोचकर जो है ना हम पीछे हट के मायूस हो जाते हैं। भाई हम कैसा कर सकते हैं भाई? बातिल देखो इतना ताकतवर है
وہ بولنے کے باتیں ہیں کہ جو نا یہ برا نظام ہے، یہ بری حکومت چل رہی ہے، اس کو ہٹا کر اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے، انصاف قائم ہونا ہے، عدل و قسط نافذ ہو۔ سب سے بڑی برائی جو ہے نا اللہ کی زمین پر غیر اللہ کا قانون چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ جو ہے نا ہم اس قانون کو بدل کر اللہ کے قانون کو وہاں پر لے کر آئیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے۔ تو یہ ایمان کا درجہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کو پھیلاؤ اور برائی کو روکو، اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اس کو روکو۔ باطل طاقتور ہے، ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں بھائی، اس لیے جو ہے نا امت مسلمہ آج مایوس ہو کے پھر اپنے کام میں ملوث ہو۔ ہم طاقتور کیسے بن سکتے ہیں، اس کو جو ہے نا آگے بات کریں گے۔ پھر اپنے اندر سب سے نیچ آخری درجے میں اگر ہم ہیں، دل میں برا سمجھتے ہیں تو صرف برا سمجھ کر خاموش نہیں بیٹھ کر، لیکن کڑتے رہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر ایک بے چین رہتے تھے کہ جو نا یہ معاشرہ جس طریقے سے ہے میں اس کو کیسے عقل سیدھے راستے پر لاؤں۔ وہ کڑ کڑ کا جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا لوگوں تک پہنچتے تھے، جب وہی آئی تو پھر جا کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ جب ایک چیز ایک معلوم ہوگی تو جو ہے نا ایک صحابی کو معلوم ہوگی تو پھر صحابی خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ ایمان کا تصور اس وقت یہ نہیں تھا کہ جو ہے نا صرف ہم نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے اور حج کر لیں گے، زکات دے دیں گے، یہ صرف ایمان کا تصور نہیں تھا، بلکہ جیسے ہی کوئی ایمان لاتا تھا فوری وہ اپنے لوگوں کی طرف پلٹتا تھا اور جا کے وہاں پر دین کی دعوت دینے کی کوشش کرتا تھا، ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا۔ وہ ایمان کو عقیدے سے نکال کر، کانسیپٹ سے نکال کر ایک تحریک میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر جب بھی ایمان لائے، جا کر جو ہے نا اپنے دوستوں کو بتائے۔ تقریباً 10 مبشرہ میں سے 5 یا 6 صحابی ہیں جو حضرت ابوبکر کے ایمان لائے، تو خالی نہیں بیٹھتے تھے۔ ایمان آ گیا، بس اس کو اب یہ جو ہے نا ہم کو مسجد تک محدود نہیں رکھے، یہ ہم نکلیں گے، برائی جہاں ہو رہی ہے وہاں جا کر اس کو روکیں گے، اچھائیوں کو پھیلائیں گے۔ برے لوگوں کو صرف مسجد میں پکڑنے سے نہیں ہوگا، اچھے لوگوں کو، برے لوگوں کو بھی جا کر ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ یہ کام کرنا ہے جو ایمان جس کی طرف یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تؤمنون باللہ، پھر سے ایمان لاؤ۔ یہ وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کو درکار ہے، یہ وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جو ہے نا ہم کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ سیکنڈ آخری سٹیج میں تھے تو ہم کو کوشش کرنا ہے، اسلام کا مطالعہ کرنا ہے، زبان سے اپنی زبان میں وہ طاقت لانا ہے جا کے لوگوں کو ہم سمجھا سکیں۔ زبان سے ہم بول سکتے ہیں تو ہاتھ سے جا کے روکنا ہے، ہاتھ سے ہماری اتنی طاقت نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، ہم کو جو ہے نا لوگوں کے ہاتھ ایک ساتھ پکڑ کر مضبوط ہو کر ایک جماعت بن کر اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ پھر بھی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جو نا باطل بہت ملا ہوا ہے، جس میں جو ہے نا 3 خداؤں کو ماننے والے بھی ایک ساتھ ہیں، 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں، ہر کوئی جو ہے نا خدا کو نہیں ماننے والے بھی جو ہے نا آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا مسلمان آپس میں نہیں مل سکتے۔ تو جو ہے نا ہم کو ایک ساتھ ایک اجتماعی شکل میں جو ہے نا باطل کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے ہاتھ کرو۔ یہ ہے ایمان کے درجے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایمان کیا ہے، پھر اس کے جو درجے دیکھے گئے، تو یہ اول درجے میں جو ہے نا ہم کو ہمارے ایمان کو لے کر آنا۔ پھر کہا گیا تؤمنون باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اچھا، ایمان جب آ جاتا ہے نا تو یہ ہمارے ذہن میں نہ ہو کہ جو نا ایک بار ہم مسلمان ہو گئے، ایک بار ہم مومن ہو گئے تو قیامت تک مومن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی۔ جب کوئی نیک محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو جو ہے نا ہمارا ایمان کا لیول جو ہے نا ایک 60-70% پہ ہوتا، اور جب ہم دنیاوی کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں پھر ہمارا ایمان گھٹ کر 30-40 پہ آیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کبھی بندے مومن گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کے دل سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور ہوا میں پرندوں کی طرح معلق رہتا ہے، جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے جب اس کا ایمان واپس آتا ہے۔ تو ایمان کوئی کانسٹنٹ رہنے والی چیز نہیں ہے، اس کے اندر بڑا بڑھتا چڑھتا بھی ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہم کو معلوم ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا بازار میں جا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر پوچھے یا حنظلہ کیا ہوا؟ بولے کہ ابوبکر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو میرا ایمان بہت اچھا رہتا ہے، اور جب محفل سے ہٹ جاتا ہوں اپنے کام میں لگ جاتا ہوں تو ایمان کمزور ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ حنظلہ میرا بھی یہی معاملہ ہے، چلو جا کر اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے جب بتائی گئی تو بات کو لے کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان ایک جیسا رہا ہمیشہ تو فرشتے اتر کر تم سے مسافہ کریں، یعنی کہ فرشتوں کا ایمان ہوتا ہے وہ جو ہمیشہ وہ رہتا، بلکہ کیا ہے یہ ایمان
کی علامت ہے کہ وہ بڑھتا اور چڑھتا ہے، اترتا گھٹتا بڑھتا ہے. تو ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ جو ہے نا کیسا اس کو جو ہے نا ہمیشہ اول درجے پر آپٹیمم لیول پر جو ہے نا اس کو مینٹین کرتے. تو یہ چیز کی ایمان کے تعلق سے. پھر کہا گیا کہ ایمان تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر کیسا ایمان لانا چاہیے؟ اب تک ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ننیانو صفات ہے اس میں سے بعض صفات پر ہم کو بہت زیادہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ، اور مرنے کے بعد ہم کو اٹھایا جائے گا، موت دینے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بعد اٹھایا جائے گا آخرت. یہ سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس پر ہم پریکٹیکلی کرتے بھی ہیں. لیکن ایک صفت پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اس پہ تھوڑا جو ہے نا ہمارا ایمان کمزور پایا جاتا ہے. حاکم ہے، اللہ تعالیٰ حکم چلانے حکم دینے والا ہے، اور اس کا حکم چلے، ہم اس کے حکم پر فالو کریں، اس میں جو ہے کمزوری پائی جاتی ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. تو پہلے آیت میں جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، یہ ان سے مخاطب ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو خالق رازق مانتے ہیں. دوسری بات آیت میں جو کہا گیا ہے تؤمنون باللہ، ایمان لو اللہ پر، اللہ کی ماننے کی بات ہے یہاں پر، اللہ کی بات ماننا. یہ چیز ہمارے پاس مسنگ ہے. میں اگر کہوں گا کہ ہمارے پاس یہ جو ہے نا بحیثیت مجموعی پورے امت مسلمہ میں یہ چیز کرنی کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی بات ماننے کے لیے جو ہے نا ہم پیچھے ہٹتے ہیں. تو یہ چیز تھی کہ اللہ پر جب ایمان لانا ہے کہ تمام صفات کے ساتھ ساتھ یہ صفت جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا حاکم ہے، حکم چلیں گا تو صرف اللہ تعالیٰ کا چلیں گا، ہماری ذات پر اور اس کائنات پر، اس معاشرے پر، عدالتوں میں کہیں پر بھی حکم چلیں گا تو صرف اور صرف اللہ کا چلیں گا. اس کے لیے ہم کو کوشش کریں. تؤمنون باللہ ورسولہ، اور رسول پر ایمان لائے. رسول پر کس طرح ایمان ہمارا موجود ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور کس طریقے کا ایمان درکار ہے وہ بھی دیکھیں گے. اس سے پہلے کی رکوع میں جیسا کہ میں نے کہا ابھی کہ دو قوموں کا تذکرہ کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یاد دلایا گئی کوئی بات، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک بات یاد دلائی گئی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ کی قوم نے اس سے کہا تھا. وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ، تو یاد کرو عیسیٰ کی قوم. تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد بتایا گیا. پھر یہاں پہ یہ بات آئی کہ رسول پر ایمان لانا ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ جب بھی قوموں کا تذکرہ کرا قرآن میں، وہ جیسے ایک فیری ٹیلز نہیں، اس سے جو ہے نا انسان کو سبق لینا ہے. اگر اچھی مثالیں ہیں تو وہ اس پر عمل کرنا ہے، اگر بری مثالیں ہیں تو اس سے ہم کو بچنا. یہ جو دو قومیں ہیں بڑی، موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ان کا جائزہ لیں گے کہ یہ رسول پر کس طریقے سے ایمان لاتے، کیونکہ سیکوینس میں ہے آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ رسول کے ساتھ یہ تھا کہ وہ رسول پر ایمان تو لائے تھے، زبانی ایمان جس طریقے کا ہمارا ہے، ایمان تو لائے تھے، لیکن رسول کو، موسیٰ علیہ السلام کو وہ درجہ نہیں دیے جو رسول کے لیے درجہ. بولے کہ ہاں رسول پر ہم موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب حکم دیا گیا بولے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑ لو، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں. کبھی بولے کہ اے موسیٰ یہ تم جو بار بار آ کے بات کہتے ہو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، کچھ لکھت میں لے کے آؤ. جب تورات نازل کی گئی تو بولے کہ اتنے سخت احکامات ہم عمل نہیں کرتے. اب اس سے جائزہ لیجیے امت مسلمہ کا یہ حال ہے نہیں ہے. نبی کو تو ہم مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے، پلس نبی کے جو احکامات دیے گئے قرآن کو وہ نہیں مانتے. اتنے سخت احکامات 1400 سال پہلے عمل کرنے کے لیے صحیح تھے، آج کریں گے تو آؤٹ ڈیٹڈ کہلائیں گے. ہم نہیں کر سکتے تھے. ارے کہاں سے ہوتا بھائی، بغیر سود کے چل رہا کیا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی روش ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ یہ اتنے سخت احکامات ہم عمل نہیں کریں گے، یہ وہی معاملہ ہے جو آج امت مسلمہ کا ہے. ایکسٹریم پہ رسول کو رسول کا درجہ ہی نہیں دیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے رسول کو اتنا آگے بڑھا دیا غلو میں کہ لے جا کر خدا سے ملا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا. ایک طرف یہ ایکسٹریم، ایک طرف یہ ایکسٹریم. امت مسلمہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی روش بھی پائی جاتی ہے. رسول کو عشق میں اتنا زیادہ اونچا کر دیے کہ کبھی کبھی نہ جانے ایسے ایسے کلمات نکال دیتے ہیں کہ جو ہے نا، لیکن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ قوم عمل نہیں کرتی.
बस ईसा अलैहिस्सलाम को वो स्टेटस दे दिया, खुश हो। 2 रवैये आज उम्मत मुस्लिमा में पाए जाते हैं। एक, नबी को मानते हैं लेकिन ये तालीमात काबिल नहीं है। तुम बोल रहे हो सब चीज़ें हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी तरफ नबी को इतना इश्क करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जो है फिर तालीमात बेपरवाह। ना ये करना, ना ये करना। 2 रविशें जो है ना बिल्कुल गलत है। क्या करना है फिर? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रब पर ईमान लाते हैं वही हमारा रब है। वैसे तो उम्मती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते हमारा ये काम है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अपना रब माना वो हमारा रब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस किताब जो लेके आए वो हमारी किताब। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब आगे का एक बहुत अहम मरहला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद हमारी ज़िंदगी का मकसद ये हो। रसूल पर ईमान लाने का दावा अगर है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो मकसद था, वो हमारी ज़िंदगी का मकसद बने। नहीं तो फिर ये जो दावे खोखले हैं, रबीउल अव्वल के मौके पर जो है ना, अपने आप को इज़हार करना, मोहब्बत का इज़हार, जब तक कि नबी का मकसद हमारा मकसद एक ना हो, सिंक्रोनाइज़ ना हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद था, वही हमारी ज़िंदगी का मकसद होगा, तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाने के लायक होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद क्या था? यही सूरह में पहले रुकू की आखिरी आयत में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद बतला रहा है। क्या है मकसद? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा। हिदायत यानी कि कुरान, दीन हक़ यानी कि इस्लाम। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा, ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे। अदियान यानी कि दीन की जमा, तमाम रिलीजियंस पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिकीन को कितना ही नागवार। हमको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि जो है ना मुशरिकीन कितना उसको बोलेंगे। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा, ताकि इस दीन को, मकसद अल्लाह ताला बता रहा है, जो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज रहा है, वो मकसद बता रहा है कि ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे। ग़ल्बे दीन का काम, इक़ामत दीन का काम, इशाअत दीन का काम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये काम करके बतला दिया और बहज़त उम्मत मोहम्मदिया अगर हमारा दावा है, हमको भी अपनी ज़िंदगी का भी मकसद वही बनाना है। तब जाके जो है ना हमारा ईमान एनहांस होएगा, ईमान बाय चॉइस होएगा, वरना फिर वो खानदानी वाला ईमान कोई एक्सेप्टेबल नहीं। तो ये बात थी ईमान, तुमिनुना बिल्लाहि व रसूलिही। तो अब हमने अपने ईमान को एनहांस कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा गया है कि जब भी कोई कारोबार होता, कारोबार में कुछ लगाना पड़ता, कुछ खपाना पड़ता, इन्वेस्टमेंट दरकार है। इन्वेस्टमेंट, दुनिया में जो कारोबार होता है उसमें इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद एफर्ट्स, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस, 50-50। अगर कोई बिजनेस में ओनली प्रॉफिट गारंटीड है, वो बिजनेस इस्लाम में हराम। प्रॉफिट भी रहना, चांसेस लॉस के भी रहना। तो आइए ये कारोबार जो अल्लाह ताला बता रहा है, इसमें प्रॉफिट और लॉस का क्या रेशियो है देखेंगे। वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। अब ईमान तो एनहांस कर लिए, क्या है? जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से। 2 चीज़ों का इन्वेस्टमेंट अल्लाह ताला ने पूछा। जिहाद करो, जिद्दोजहद करो, स्ट्रगल करो। वो जिहाद नहीं जो आजकल बदनाम किया गया है सोशल मीडिया में। जिहाद, स्ट्रगल करना, जिद्दोजहद करना। जिद्दोजहद, स्ट्रगल करने का नाम जिहाद है। अल्लाह की राह में बातिल क़ुव्वतों के सामने डट कर मुकाबला करना जिहाद। किसके साथ? 2 चीज़ों के साथ, अपनी मालों से और अपनी जानों से। माल और जान 2 चीज़ें इसमें लगाना है। माल अरबी में बहुत वसीह मफ़हूम है। एक माल वो भी है जो रुपया और पैसा है, साथ में एक माल वो है जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमको दी हैं, वो सलाहियतें इस कॉज़ में लगे। किसी को बोलने की सलाहियत है, वो इस्लाम के लिए बोले, किसी के अंदर लिखने की सलाहियत है, वो इस्लाम के लिए लिखे, किसी के अंदर फील्ड वर्क करने की सलाहियत है, यहाँ तक कि अपने आप को थका दे इस काम में। और अपनी जान के साथ, अनफुसकुम, अपनी जान के साथ अनफुसिकुम जिहाद करना है। ये जो जान अल्लाह ताला ने हमको दी है, ये सेहत, ये इसको जो है ना अल्लाह ताला की राह में लगाना है, थका देना है अपना। यहाँ तक कि कभी मौका मिले तो इस जान को भी अल्लाह ताला के राह में कुर्बान करने के लिए हम तैयार रहें।
اب تو وہ موقع نہیں آئے گا جنگوں وغیرہ کا، لیکن اپنے آپ کو تھکانے کا موقع ہے. کبھی ایک دن ایسا ہماری زندگی میں گزرے. آج ہماری زندگی 30 40 50 60 سال ہو گئی. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کوئی زندگی میں ایک دن ایسا گزرا ہے جس میں میں یہ کہہ سکوں کہ فلاں دن میں تھکا تھا محض اس واسطے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا تھا. کبھی ہم کاروبار میں جب کسٹمر زیادہ ہوتے ہیں سیزنز کے ٹائم پہ جو ہے نا ہم بہت بزی ہو جاتے ہیں، تھکا دیتے ہیں اپنے آپ. کبھی جو ہے نا جاب کے اس میں جو ہے نا ہم اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں. یا دین کی سربلندی کے لیے کبھی ہم تھکائے، دین کے کام کرنے میں اپنے آپ کو تھکائے. جائزہ لیں. میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں کہ واقعی میں ہم ایسا کوئی دن گزرا جب ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں دن جو ہے نا میں نے تیرے دین کے لیے اپنے آپ کو تھکایا تھا. میں جب تھکا تھا تو وہ جو تھکان بولتے ہیں نا رات میں بستر پہ جاتے جو نیند آ جاتی، وہ تھکان کبھی دین کے کام کے لیے آئی کیا، فیلڈ ورک کرنے میں؟ اگر نہیں آئی تو پھر یہاں پہ وہ مطالبہ ہے تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے آپ کی جان اپنی جان کو لگاؤ، تھکاؤ اس کو، انتھک جدوجہد کرو. مال کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال کو لگاؤ. ہم مسلمان تو وہی تو ہے، ہمارا جیب بھی مسلمان. یہ دو چیزوں کا انویسٹمنٹ ہے، مال اور جان. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. پھر آئیے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا کہہ رہے ہیں. اس آیت میں اس کاروبار میں جو پروفٹ اور لاس کی میں نے ذکر کیا ہے، تو پہلی آیت میں اگر ہم دیکھیں گے تو کاروبار کا نام آتے ہی ایک پروفٹ آ گیا وہاں پہ. ہم میں بتاؤں تم کو تجارت، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں بتاؤں تم کو تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. تو عذاب علیم سے جو بچانے کی بات ہے وہ پہلا پروفٹ ہے، دوزخ سے ہم کو بچا لیا گیا. اب آئیے آگے کی آیت میں دیکھتے ہیں. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں. دوسرا پروفٹ. پہلا پروفٹ عذاب سے بچا لیا گیا، دوسرا پروفٹ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یغفر لکم ذنوبکم. تیسرا ہے ویدخلکم جنات تجری، تمہیں جنتوں میں داخل کر دیا جائے. جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، تو دنیا کے ہمارے پورے گناہ معاف کر دیے گئے. جیسے جس طریقے سے سسٹم کو فارمیٹ کر دیتے ہیں، جس طریقے سے انسان ماں کے پیٹ سے جب نکلا تھا اس طریقے کا جو ہے نا معاملہ ہو جائے. تو جو جس کے گناہ معاف کر، اور یہ ایسی نعمت ہے گناہ معاف کرنا، دنیا میں کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جتنے بھی یہ لوگ ہیں بابا وغیرہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہم گنہگار بندوں کو جو ہے نا جنت میں لے جائیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میں تمہارے گناہ معاف کر کے جنت میں لے جاؤں گا. ہم گنہگار بندوں کو لے جائیں گے بولیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جب یہ کاروبار کرو گے. جان ایمان کو اپنے آپ کو انہینس کر کر جان اور مال کو جب اللہ کی راہ میں لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. سب سے بہترین گھر جنت الفردوس، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے گا. جنت کی نعمتیں سورہ واقعہ وغیرہ میں ذکر ہے، آپ دیکھیں ابدی قیام کی لڑکے جو ہے نا ہماری سروس میں ہوں گے، لوگ تکیہ لگائے مسندوں پہ بیٹھے آرام سے گفتگو کرتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، پورے ہوں گی. اور جو ہے نا جو پرندے کا گوشت چاہیں گے اس بس دل میں خیال آیا وہ جو ہے نا اس کا گوشت حاصل ہو جائے گا. جنتی کے ہاتھ میں ایک چھڑی دی جائے گی، جہاں پر وہ اپنی نہر کو لے جانا چاہے وہ نہر کو لے جا سکتا. زمین اور آسمان کی اتنی وسعت ایک جنت کی ہوگی. ایسی کئی نعمتیں جنت کی، اس کا مطالعہ کریں تو ہم کو جنت حاصل کرنے کا اشتیاق پیدا ہو. پھر یہ نعمتوں کے بعد یہ چیزیں دیکھیے، گناہ معاف کر دیے، عذاب علیم سے بچا لیا گیا، گناہ معاف کر دیے گئے اور جنت میں داخل کیا گیا. یہ تینوں کے تینوں نعمتیں، یہ تینوں کے تینوں پروفٹس آخرت اورینٹڈ ہے، مرنے کے بعد ملیں گے، ہے نا. ہم کو اب کچھ بھی نہیں مل رہا، ہم اپنی اب جو کمائی ہے محنت کی کمائی یہ لگا دے رہے ہیں، یہ صحت اب لگا دے رہے ہیں. یہ تینوں کے تینوں اللہ تعالیٰ جو ہے نا آخرت اورینٹڈ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری آیت میں ارشاد فرما رہا ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور آخر میں جو تم چاہتے ہو نا وہ بھی تمہیں دے گا. کیا ہے وہ؟ نصر من اللہ وفتح قریب. انسان کی سائیکالوجی ہے کہ امیڈیٹ رزلٹ چاہتا ہے، اس دنیا میں بھی کچھ ہونا اس کو. اللہ تعالیٰ تم جو چاہتے ہو نا
وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَ، جو تم کو جس سے محبت ہے دنیا میں وہ بھی تمہیں دے گا. کیا ہے؟ وَأُخْرَىٰ، جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا. اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی علیہ ایمان کو اس کی طرف دنیا میں جو کام کریں گے اس میں اللہ کی مدد شامل ہے. جو بھی کام کریں، دنیاوی کاروبار کریں گے، یہ کاروبار کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے، دنیا میں جاب کریں گے، پڑھیں گے، کوئی بھی کام کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے. محض صحابہ نے یہ مال اور جان اللہ کی راہ میں لگایا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسا شامل حال رہی کہ بدر کے میدان میں جن کو ٹریننگ نہیں تھی جنگ کی، ویسے لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی اور جنگ کو فتح نہ کی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ نا کہ لوگ کے اندر یہ سائیکالوجیکل پرابلم ہے کہ جو ہے نا باطل طاقتور ہے بول کر ہم اپنے آپ کو ہٹا دیتے مایوس ہو کر. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے. جب یہ ہاتھ سے روکے برائی کو، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے. اس میں نصر من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا جاتا ہے نا، تو اس وقت بھی باطل بہت سٹرانگ تھا. ابو جہل وغیرہ بہت سٹرانگ، بڑے بڑے کفار تھے، لیکن ان کے مقابلے میں جو نہیں جانتے تھے جنگ کرنا، ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرا، کامیابی عطا کرا. اللہ تعالیٰ پھر سے انتظار میں ہے، کون ہے میرے بندے جو اس کام کو اپنی جان اور مال لگا کر جو ہے نا اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں. میں پھر جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں. نصر من اللہ. اور کوئی بھی کام ہم دنیا میں کریں گے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بیکنگ رہے گی. جیسا دنیا میں لوگ جو ہے نا کسی ایم ایل اے یا ایم پی کی اگر پیچھے بیکنگ میں ہے، یا پھر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی بیکنگ میں ہے، تو پھر ان کا تیور ہی بدل جاتے، چلنے کا اسٹائل ہی بدل جاتا محلے میں. بیکنگ ہے بھائی ان کی. ارے بھائی ان کے خاص آدمی ہیں، اللہ کی طرف سے بیکنگ ہے. نکل جانا ہے باطل کو روکنے کے لیے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے. اور کہا کہ وہ فتح قریب، فتح قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح. فتح کا مطلب ہم جنرلی سمجھتے ہیں کامیابی، سکسیس، جنگ میں فتح. عربی میں جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کے 3 روٹ ورڈز ہوتے ہیں. فتح، یہ بھی فتح بھی اسی سے ہے. فتح اسی سے فاتحہ ہے، اوپننگ. مفتاح، چابی کو کہتے ہیں مفتاح، کھلنے والی چیز. تو فتح کے ایگزیکٹ معنی ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے گا. قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح. اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے گا. جو راستے ہم کو بند نظر آ رہے تھے دین کو قائم کرنا، یہاں پر ہندوستان میں یہ تو راستہ امپاسبل نظر آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ وہ راستہ کھولتا چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہا کہ فتح قریب ہم تمہیں وہ دیں گے. ہم کاروبار کرنا چاہ رہے تھے دنیا میں، یہ مشکل ہے بھائی کاروبار. یہ کاروبار کرتے ہوئے یہ دنیاوی کاروبار کرو، اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے گا. جو راستے تنگ نظر آ رہے تھے، جو راستے بند نظر آ رہے تھے، وہ راستے اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جائے گا. نصر من اللہ فتح قریب وبشر المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. تو یہ چند باتیں تھی اس سورہ کے دوسرے رکوع کی 4 آیات کی روشنی میں، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اہل ایمان کو ایک تجارت کی طرف موٹیویٹ کر رہا ہے، ایسی تجارت جو عذاب الیم سے بچا دے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایمان کو ریوائیو کرنے کی طرف بات کر رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کو پھر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. اور 2 چیزوں کا انویسٹمنٹ اس کاروبار میں درکار ہے. 4 قسم کے پروفٹس ہیں، کوئی لاس نہیں ہے. 2 چیزوں کا انویسٹمنٹ ہے، 4 پروفٹس ہے. 200% پروفٹ کا بزنس ہے. عذاب علیم میں سے بچا لیا گیا، گناہ معاف کر دیے گئے، جنت میں داخل کر دیا گیا، اور دنیا میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے. تو یہ چند باتیں تھیں اس آیات کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.